والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. میرے محترم دوستو و عزیزو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کو خصوصاً اور ساری امت کو عموماً دعوت اللہ کے ذریعے اپنے تزکیے، اپنی اصلاح، اپنی تربیت اور اللہ رب العزت کے قرب کا یقین ہونا چاہیے. اگر کام کرنے والوں کو اعمال دعوت سے اپنے تزکیے کا، اپنی تربیت کا، اپنی اصلاح کا اور تقرب الی اللہ کا یقین نہیں ہے تو پھر اعمال دعوت میں وہ اعمال جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے اور اللہ کا قرب پیدا کرنے کے لیے ہیں، ان اعمال کا استخفاف اور ان کا ہلکا پن دلوں میں پیدا ہوگا. ہم اس سطح پر پہنچ جائیں گے کام کرتے کرتے کہ ہم عمومی کام کو عوام کے لیے اور بڑے اہم اور خصوصی تقاضوں کو اپنے لیے سمجھ بیٹھیں گے. گویا اعمال دعوت جو ابتدائی اعمال، بنیادی اعمال ہیں، ان کو ہم اپنے ابتدائی زمانے کی چیز سمجھیں گے. یہ چیز دعوت کے اعمال کو عوام کے لیے اور کام کے انتظام اور اہم امور کو، انتظامی امور کو ہمارے لیے کر دیں گے. یہ بات بالکل حق ہے کہ جب بھی اعمال دعوت میں کمی آئے گی، اعمال عبادت میں ضعف آئے گا، بشرط یہ کہ ہر کام کرنے والا اس ارادے اور یقین سے دعوت دے کہ میں اس کے ذریعے اعمال عبادت کے اندر کمال پیدا کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ ہمیں اپنے مجمع کو اس بنیاد پر اٹھانا ہوگا ابتدا سے کہ دعوت اور عمل کا جمع کرنا یہی دین کے اندر حسن باقی رکھنے کا راستہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جو دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کریں گے ان کا دین سب سے اچھا ہوگا. یہ ہماری بنیاد ہے، کام کی یہ بنیاد ہے. ہم کوئی تنظیم نہیں چلا رہے عام مسلمانوں کو دین پر لانے کے لیے، بلکہ ہم اپنے اندر پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے اور اپنے ایمان اور اعمال کے اندر حقیقت پیدا کرنے کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں. یہ ہمارے کام کی بنیاد ایسی بنیاد ہے کہ اگر خدا نہ کرے کام کرنے والوں کا اس بنیاد سے یقین ہٹ گیا تو پھر ہمارے گشت اور تعلیم اور مشورے یہ ایک پروگرام کی شکل اختیار کر لیں. گشت میں ایک ایک قدم کا اٹھانا یہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا راستہ ہے. من اتانی ماشین اتیتہ ہرولۃ، یہ جو من اتانی ماشین ہے نا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے
جوہد کی بنیاد پر قدم اٹھانا ہے. ہماری بنیاد جو ہے وہ صرف اپنے کام سے امت کو دین رہبری کر دینا نہیں ہے، ورنہ اس رہبری کے لیے تو دنیا میں بہت سے کام ہو رہے ہیں. ہمارے گشت اور دعوت کی بنیاد اللہ کا قرب پیدا کرنا ہے، کیونکہ مقام علیہ السلام علیہ کہ اللہ کے قرب کا دعوت سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں ہے. یہ اس کو غلو سمجھنا یا اس کو مبالغہ سمجھنا یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے. کیونکہ حضرت نے سارے کام کرنے والوں کو یہ خط لکھا تھا مافسر عبد العلی نے کہ امت اس کام کو صرف کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی عمومی تحریک سمجھتی ہے، اس لیے اہمیت نہیں دیتی. حالانکہ دعوت کا مقصد اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا ہے، جس سے ہمارے اعمال سطحیت کے بجائے حقیقت اختیار کریں. خود مولانا الیاس اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ محنت ہر شخص کی اپنے ایمان و عمل کی تکمیل کے لیے ہے. اس کام سے مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس دن ہم میں سے کسی کا کوئی عمل دعوت چھوٹ جائے ہمیں عبادات میں اس طرح ضعف محسوس ہو جس طرح ایک وقت جسمانی غذا کے نہ ملنے سے جسمانی ضعف محسوس ہوتا ہے. اس کام سے مناسبت کا اور اس کام سے رشتے کا تقاضا ہے. میری بات کو دھیان سے سننا، اس کام سے رشتے کا تعلق کا تقاضا ہے کہ جس کو اس کام کے ساتھ نسبت ہے اسے اعمال دعوت کے چھوٹ جانے سے اپنی عبادات میں اس طرح کمزوری اور ضعف محسوس ہونا چاہیے. آج ذکر میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، کیا بات ہے؟ اچھا آج میرا گھر چھوٹ گیا. آج نماز میں احتساب نہیں ہے، کیا بات ہے کہ وہ آج تعلیم کا حلقہ چھوٹ گیا. آج عالمی دینی فکروں میں کمزوری ہے، کیا بات ہے کہ میرا آج مشورہ چھوٹ گیا. جب تک اعمال دعوت کو اللہ کے قرب اور دین میں ترقی کے لیے یقین نہیں کریں گے اس وقت تک اعمال دعوت کے چھوٹ جانے کا ہمارے اندر کوئی احساس نہیں پیدا ہوگا. یہ ہمارے کام کی اصل بنیاد ہے. قرآن نے جگہ جگہ اس کام کو ایمان والوں کے لیے اپنے دین میں کمال پیدا کرنے کے لیے بتلایا ہے. اعمال دعوت اپنے دین میں کمال پیدا کرنے کے لیے، اس لیے مجھے بہت ہی اہمیت سے وہ طریقہ جہد آپ سے عرض کرنا ہے جس طریقہ جہد سے صحابہ نے تربیت پائی ہے. جس طریقہ ہے، کیونکہ دیکھو بھائی یہ کہنا کہ صحابہ کی تربیت تو اس لیے تھی کہ اللہ کے نبی موجود تھے، نہیں، یہ بات نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اعمال مسجد کا وہ طریقہ جہد سکھلا کر گئے ہیں جس طریقہ جہد سے آپ کی امت تربیت پائے. میری بات غور سے سنو. آپ تشریف لے گئے، آپ کے صحابہ میں وہ طریقہ جہد باقی رہا جو طریقہ جہد تربیت اور تزکیے اور اصلاح کا یقینی راستہ ہے. ہمارا جو مسجد کا کام ہے وہ ساری کی ساری 100% صحابہ کی نقل ہے. کیونکہ جتنے مورخین اور اہل سیر ہیں انہوں نے صحابہ کے وہ واقعات کو نقل کیے جو ان کے غیروں کو دعوت دینے کے
سے متعلق ہیں. جو صحابہ کے اپنے دین پر قائم رہنے اور مسلمان کے مسلمان باقی رہنے کا جو ایک طریقہ محنت تھا، جس سے وہ فضا قائم تھی، جس فضا میں آنے والا اسلام کے باہر سے اسلام میں داخل ہوتا تھا، وہ طریقہ جوہر امت میں سے نکل گیا. گویا اب امت کا تصور یہ ہے کہ دعوت محض غیروں کے لیے. یہ کوئی اصلاح المسلمین کی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ اس طریقہ جہد کی نقل ہے جو طریقہ جہد صحابہ کرام نے آپس میں اپنی تربیت اور تعلیم کے لیے قائم کیا ہوا تھا. یہ ہماری اصل بنیاد ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہم دل کی گہرائی سے اگر اس بات پہ یقین نہیں کریں گے کہ اعمال دعوت، تربیت اور تزکیہ اور اندر کی اصلاح اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اگر ہم نے اس کا یقین نہ کیا تو اس کام کے کرتے ہوئے ہماری نظریں دوسرے طریقہ اصلاح کی طرف ضرور اٹھیں گی. یہ چیز ہمارے استخلاص اور یکسوئی کو متاثر کرے گی. ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ گشت کرنے والا گشت میں اللہ کے انتہائی قریب ہے، کیونکہ اللہ کی جو رحمت گشتوں میں پیش آنے والی ناگواریوں کی وجہ سے متوجہ ہوتی ہے، وہ کسی عمل سے متوجہ نہیں ہوتی. اللہ کی جو رحمت گشت میں پیش آنے والی ناگواری کی وجہ سے متوجہ ہوتی ہے، وہ خدا کی قسم کسی عمل سے متوجہ نہیں ہوتی. خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب رد کیا گیا اور اس سے آپ کو غم ہوا تو اس غم پر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے فرشتے کو یہ کہہ کر بھیجا کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان سب کو ختم کر دیں. اتنی بڑی مدد اس وقت آئی جب آپ کو آپ کے گشت میں ناگواری پیش آئی کہ میں ان کی نجات چاہتا ہوں اور یہ میری دعوت کو رد کرتے ہیں. اس پر ہمارا یقین ہو. اس لیے میرے دوستو درگو عزیزو، ہمیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا محنت ہے جو صحابہ آپس میں کرتے تھے. ہمیں اس دعوت کے ذریعے امت کو اس محنت پر مجتمع کرنا ہے جس محنت پر صحابہ مجتمع ہے، جس محنت پر صحابہ مجتمع تھے. اصل میں دعوت خود داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. وہ دعوت جو مسلمان سے متعلق ہے، اس محنت سے اس دعوت کو زندہ کرنا ہے. وہ محنت جو مسلمان سے متعلق ہے، اس محنت سے اس دعوت کو زندہ کرنا ہے. ورنہ دعوت کا تصور محض غیروں کے لیے ہو کر رہے گا. اس کام سے اصلاح اور تربیت کا یقین نہ ہونا، یہ اس کام میں ضعف آنے کا سبب ہے. سب سے پہلی چیز ہم اس کام سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلی چیز اس کام کے ذریعے اللہ کا تعلق چاہتے ہیں جو ایمان کی مشق سے پیدا ہوتا ہے. جو ایمان کی مشق سے پیدا ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے یہاں اس کی اتنی اہمیت تھی کہ ایسا فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتی. آپ حضرات جس ماحول میں ہیں جہاں اللہ کے غیر کو سمجھانا مقصد ہے، جہاں اللہ کے غیر کو سمجھانا مقصد کی حد پر ہے، ایسے ماحول میں آپ حضرات کے بیانات اور مذاکروں میں ایمانیات کا غالب ہونا اپنے دل کو ہر قسم کے شرک سے پاک رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ سب اپنے صوبوں ملکوں کے ذمہ دار ہیں.
میں آپ سے بہت ضروری طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے بیانات میں ایمانیات غالب رہنی چاہیے. آپ کے بیانات میں ایمانیات ہرگز قصے کہانیوں اور مضامین کی طرف متوجہ نہ ہوں. اس سے مقصد پیچھے رہ جائے. ہمارے بیانات اور مذاکروں میں ایمانیات غالب رہنی چاہیے. اس کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے اخلاص کے حاصل کرنے کا صحابہ کا طریقہ جہد کیا ہے، کیا تھا، اور اس کا آج ہماری مسجد سے کیا تعلق ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ حقیقت اور اس کا اخلاص حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کا طریقہ جہد کیا تھا اور اس کا آج ہماری مسجد سے کیا تعلق ہے. ان کا طریقہ جہد کلمہ لا الہ الا اللہ کے سیکھنے اور اس کے اخلاص حاصل کرنے کے لیے ان کا طریقہ جہد یہ تھا کہ خود صحابہ کرام اپنے ایمان کی تقویت کے لیے، جبکہ صحابہ ایمان میں نمونہ ہیں، وہ اپنے ایمان کی تجدید اور اس کی تقویت کے لیے مسجدوں میں ایمان کی مجالس قائم کرتے تھے اور ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو، دیکھو میں آپ کو حضرت کی بات نقل کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے ہمارے گشتوں کا مقصد ہر ایمان والے کو دعوت کے ذریعے مادی نقشے سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لانا ہے کہ تم جس ماحول میں اللہ کے غیر کے تاثر سے چل رہے ہو وہاں سے نکل کر مسجد کے ماحول میں آؤ. بھائی تم وزیر کے ہاں جاؤ تو وزیر کا تاثر، صدر کے گھر میں جاؤ تو صدر کا تاثر، اللہ کے گھر میں آئے بغیر اللہ کا تاثر پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے گشتوں کا بنیادی مقصد ہر ایمان والے سے ملاقات کر کے اس کو مسجد کے ماحول میں لانا ہے. یہ آپ حضرات بات نوٹ فرما لیجیے، کیونکہ اب ہمارے کام کرنے والوں کے ذہن سے یہ بات ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں یا ملاقاتیں ان کے ماحول میں باتیں کرنے کے لیے ہیں. ہماری ملاقاتیں تو ہر ایمان والے کو مادی نقشے سے نکال کر اللہ کے گھر میں جمع کرنے کے لیے ہیں. یہ بالکل صحابہ کی نقل ہے. میں آپ کو پہلی صفت عرض کر رہا، صفت ایمان کیسے حاصل ہو. جتنا مسجد سے باہر کا ماحول ہے یہ سارا اللہ کے غیر کے تاثر سے اور اللہ کے غیر کے تاثر کی ظلمت سے بھرا ہوا ہے. اسی ماحول میں ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کہنا کہ امریکہ میں تو بھائی گھر دور دور ہوتے ہیں، اب مسجد کے لیے کیسے لاویں گے؟ دیکھو یہ باتیں وہ کرے گا جو اس کام کو تنظیم بنانا چاہے گا. بنو سلمہ نے، ان کا محلہ دور تھا مسجد سے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم سب کے سب مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے مسجد میں جڑنا آسان ہوگا. آپ فرمائیں نہیں، اپنے ہی علاقے میں رہو، تمہارا وہاں سے یہاں تک آنا اللہ کے یہاں ایک ایک قدم لکھا جائے گا. یہ حکم دیا کہ نہیں عبادت کے لیے مسجد کے قریب نہ آنا، تمہارے مسجد میں آنے کا ایک قدم لکھا جائے گا. پہلی صفت ایمان. اس میں صحابہ کرام خود صحابہ سے، کافروں سے نہیں، صحابہ خود صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان کی مشق کرانے کے لیے. یہ میری بات خود امانتاً میں عرض کر رہا ہوں. دعوت کا مدعو کے ماحول میں پہنچنا اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا مدعو کا
سننا مدعو کا مسجد کے ماحول میں آ کر بات کا سننا مقصد ہے. چنانچہ صحابہ کرام ایمانی مجالس مسجد میں قائم کرتے ہوئے ملاقاتیں کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں جمع کرتے تھے اور کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ مسجد میں کچھ دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اصل میں وہ طریقہ جوہد امت سے ایسا غائب ہوا کہ اب یہ بھی اشکال کرنے لگے پڑھے لکھے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ مسجد میں ایمان کی مجلس قائم کرنے سے ہی ایمان بنے گا. حالانکہ کتنی پکی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی تقویت کا باب قائم کیا کہ ایمان کی مجلس سے ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے، اس کا باب قائم کیا اور دلیل کے طور پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا مسجد سے باہر ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا ایمان کی تقویت کے لیے ان کا عمل نقل کیا ہے اس کے ثبوت کے لیے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن رواحہ ان کے دونوں کا کام یہ تھا کہ وہ ملاقاتیں کرتے تھے کہ آؤ بھائی تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں جمع ہو جاؤ تاکہ اپنے پر ایمان لے آؤ. یہ ہر مسجد سے یہ حلقہ مطلوب ہے، ہر مسجد سے یہ حلقہ مطلوب ہے، ہر مسجد سے. ہاں بے شک یہ بات مشورے سے طے ہوئی کہ بھئی کم سے کم اس مسجد میں 8 ساتھی ایک وقت میں وقت دینے والے ہیں، چاہے وہ 1 گھنٹہ حفاظت کرتے ہو. اس کے لیے پرانا ہونا، اس کے لیے 4 مہینے چیلا لگایا ہوا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے شرط نہیں رکھی. اللہ نے تو یہ فرمایا ہے سارے ایمان والے 100% مسجد کی آباد کرنے والے، 100% ایمان والے. ہم ہماری ملاقات اس بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ کس خیال کا، کس ذہن کا، کس طبقے کا آدمی ہے. ہم تو اس کو اللہ کے گھر سے جوڑ رہے ہیں اور اللہ کا بندہ ہے. ہماری دعوت اپنے طریقہ کار کی طرف، ہماری دعوت اپنی جماعت کی طرف بالکل بھی نہیں ہے. اختلاف اور وحشت کی وجہ تو یہی ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ آپ تبلیغ جماعت میں آ جائیے. کہ کیوں آ جاؤ تبلیغ جماعت میں؟ میں تو پہلے سے کسی اور جماعت میں ہوں. ہاں بالکل یہی بات ہے. ہمارے کام میں مشکل اسے پیدا کی ہے کہ ہماری جماعت میں آؤ، کہ نہیں ہماری کوئی جماعت نہیں ہے. اس کام میں پھرنے والوں کا مقصد تو ہر امتی کو اللہ سے جوڑنا ہے. تو میں نے پہلی چیز عرض کی ہے 2.5 گھنٹے کی محنت جس پر مسجد کے باقی 4 کاموں کا پورا ہونا موقوف ہے. اس مسجد کے 4 کام پورے نہیں ہوں گے جس مسجد کے 2.5 گھنٹے کی محنت یہ صحابہ کے طرز پر نہ آئے. وہ یہ کہ ہماری ملاقاتیں اپنے مقام پر مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے لیے دعوت ہو، چاہے وہ ایمان کے لیے دعوت ہو. صحابہ کے عمل میں دونوں چیزیں مل رہی ہیں. صحابہ کے عمل میں دونوں چیزیں مل رہی ہیں. یہ بھی ذہن سے نکال دینا کہ جو مکانات دور ہیں وہاں جا کے ملاقات کر لیں، ان کو مسجد کی دعوت نہ دیں. تو ایسا سمجھتے تھے کہ جس فرد کا تعلق مسجد سے نہیں ہے اس میں دین کے آنے کا اس میں کوئی راستہ نہیں، کیونکہ مسجد کا تعلق وہ دین کے آنے کا راستہ ہے. حدیث میں ہے جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. دونوں چیزیں میں عرض کرا، چاہے وہ تعلیم ہو چاہے وہ ایمان کا حقہ ہو، دونوں کے لیے صحابہ کا گشت گھر گھر ثابت ہے. کہ وہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مدینے کے بازار میں دکان دکان جاتے تھے، دکان دکان، اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں، یعنی تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو بازار میں؟ وہاں چلو. مسجد صرف نماز کے لیے جڑنے کی جگہ نہیں ہے. نماز تو مسجد کا وہ عمل ہے جو باقی اعمال کے کرنے سے مکمل ہوگا. اعمال دعوت سے اعمال عبادت کی تکمیل ہوتی ہے.
یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ بھائی وہ تو اس علاقے کے لیے کام مسجد کا جمع ہونا ہے جہاں مسجد کے پاس آبادی ہے. ہماری تو مسجد کہیں ہے، گھر کہیں ہے، کہ ہاں وہ چاہے گاڑی سے آئے، چاہے وہ گاڑی سے آئے. پوچھیے آپ اس سے کہ آپ مسجد کو جواب دیں گے. ہر ایمان والے سے پھر سمجھاتے تھے کہ لوگوں کے مشاغل، دنیاوی مشاغل کو چھڑوا کر مسجد میں لانا مقصود نہیں ہے. ہمارا کام اس لیے محدود ہوا چل لوگوں کے درمیان کہ ہم نے 2.5 گھنٹے کی محنت کو ایک وقت کے ساتھ محدود کر لیا کہ یہ وقت ہے، اس وقت آپ بھی فائدہ ہو جائیے. وہ کیسے فائدہ ہوگا؟ جب عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص، انہوں نے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ باری طے کی ہوئی تھی کہ کون سا وقت تیرا بازار کا ہوگا میرا مسجد کا ہوگا، اور کون سا وقت میرا بازار کا ہوگا تیرا مسجد کا ہوگا. آپس میں نوبت، تو مسجد میں جو سنے گا مجھے سنائے گا، اور جب میں کماؤں گا تو یہ کھلاؤں گا. شراکت تجارت میں کہنے کے لیے مسجد کو وقت دینے کے لیے. یہ کس کے ساتھ معاملہ تھا؟ حضرت عمر کا اپنے ساتھی کے ساتھ. حضرت فرماتے تھے کہ لوگوں سے ان کے اشغال ترک کرانا مقصود نہیں ہے. ہر ایمان والے کا فارغ وقت مسجد کے لیے لے. ہر ایمان والے کا فارغ وقت مسجد کے لیے، کیونکہ یہ تربیت کی جگہ ہے، یہ ایک تربیت کی جگہ ہے، یہ فرشتوں کے پروں میں رہنے کی جگہ ہے. فرشتوں کے پروں میں رہنے کی جگہ ہے. اس سے باہر کا سارا ماحول ظلمت کا ہے. ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ تم گشتوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں اس طرح لاؤ جس طرح آگ بجھانے والے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں سے لوگوں کو اٹھا کے نکال کے لے آتے ہیں. ان کو مہارت ہوتی ہے، نہ وہ وہاں کو ٹھہرتے ہیں، نہ ان کو وہاں چھوڑتے ہیں. وہ تو مسجد کے ماحول میں آ کر اندازہ ہوگا باہر کی ظلمتوں کا. یہ پکی بات ہے. اس بارے میں آپ حضرات کو پورا اشارہ ہونا چاہیے. رائے لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں، اور مختلف رائے ہوتی ہیں صورت حال کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، اور ایک طریقہ کار کا عادی ہو جانے کی وجہ سے. ایک طریقہ کار کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں ابھی سے لے کے خبر نہیں ہے. میں آپ کو صحابہ کی نقل عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہم ان کی نقل پر ہیں، تب تو ہم دعوت پر ہیں. اور اگر ہمارا تعلق ان کی مشابہت سے نہیں ہے تو پھر دنیا میں تنظیمیں نئی نئی کھڑی ہوتی ہیں، شروع ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں. ہم تو اصل کے تابع ہیں کہ اس میں صحابہ کا پہلا عمل ہے کہ مسجد میں ایمان کی مجلسیں قائم کرتے ہوئے صحابہ ملاقاتیں کرتے تھے لوگوں سے کہ آؤ مسجد میں جمع ہو جاؤ اور یہاں بیٹھ کر اپنی ایمان کی باتوں کو سنو. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب جو سب سے صحیح کتاب ہے بخاری قرآن کے بعد، اس میں باب قائم کیا. اس کا باب قائم کیا جاتا ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. مستقل باب قائم کیا تقویت الایمان کا کہ ایمان کو قوت ملنے کا کیا راستہ ہے. کہ ایمان کو قوت کے ملنے کا راستہ یہ ہے کہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے انہیں مسجد میں جمع کرو، اور اس کے ثبوت کے لیے معاذ بن جبل کا عمل نقل کیا ہے امام بخاری. یہ کوئی ہماری رائے نہیں ہے، لوگ یہ ساتھ کی رائے توبہ میں کھل کے بات کر رہا ہوں. ہماری رائے پر نہیں، تو ہم تو اصل کے مشابہ ہے. تو امت جمع ہو جائے گی صحابہ پر، امت میں جمع ہو جائے گی، صحابہ پر جمع ہو جائے گی. یہ پہلی بات. پھر اس میں کیا کریں؟ لوگوں کو جمع کیا ہے مسجد سے باہر سے، آؤ بھائی یہاں بیٹھو اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو سنو. کیونکہ اس کا اپنی جگہ سے قدم اٹھوا لینا مسجد کی طرف، یہ اس کا اللہ کی طرف قدم اٹھوا لینا ہے.
اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ہے کہ جو میری طرف چل کر آتا ہے وہ اس کی طرف چل کر آتا ہے. اس کو محل سے نکالو، کیونکہ تشکیل اور تربیت اجتماعی ماحول چاہتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی فتح کے موقع پر جھنڈا دینے کے لیے مسجد میں بلایا، حالانکہ ان کی آنکھیں دکھی ہوئی تھی. ان کی آنکھیں دکھی ہوئی تھی، یعنی یہاں وہاں بلا کے تقاضا دیا اور آنکھ پہ دم کیا، آنکھ ٹھیک ہوئی اور وہیں سے جھنڈا لے کر روانہ کیا کہ جاؤ اللہ تمہارے ہاتھوں خیبر کو فتح کریں گے. کہ ہم اپنے تقاضوں کو دینے کے لیے ساتھیوں کو مسجد میں جمع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین کی نسبت پر جمع ہونا عبادت ہے اور مسجد عبادت کی جگہ ہے. اس میں ہم کیا کریں؟ اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ یہاں سے اللہ کے تذکرے کرو. اصل میں کیسے سمجھاؤں؟ امت میں اللہ کا ذکر تو ہے اسی درجے، اللہ کے تذکرے نہیں. اور ہم ذکر کی مجلس صرف تسبیحات کے پورا کرنے کو سمجھتے ہیں. میں آپ کو بہت صراحتاً عرض کر رہا ہوں. آپ دیکھیں حدیث اٹھا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوا، پوچھا کہ تم لوگ حلقہ لگا کر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر ہم کو کتنا بڑا انعام کیا. اس میں ذکر کا لفظ تذکرے ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کے تذکرے ہیں جو اللہ کی نعمت ہدایت کی لائن کی ہے. کیونکہ ہم تو صرف نعمت سمجھتے ہیں دنیا کی لائن کی چیزوں کو. صحابہ نعمت سمجھتے تھے بڑی نعمت دین اسلام کو. اس لیے دعا ہے الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. وہ مجلس قائم کیے ہوئے تھے مسجد میں اور اس میں اللہ کی نعمتوں کے تذکرے ہو رہے تھے. ذکر سے مراد یہاں ذکر سے مراد وہ نعمتوں کے تذکرے ہیں جو اللہ نے صحابہ پر کیا ہے، یعنی ان کو ہدایت دے کر. سرکاری نے فرمایا کہ میں نے تم سے قسم کھلوائی ہے تم پر تہمت کے لیے نہیں، میں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے قسم کھلوائی ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم مسجد میں جمع تھے، آپ نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے تذکرے تم سے بہتر مجلس میں فرشتوں کے درمیان کر رہے ہیں. تم سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان کر رہے ہیں اور اللہ فخر کر رہے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ وہ زمین میں میرا تذکرہ کر رہا ہے. اس میں ہمیں 4 اعتبار سے اپنے ایمان کو تقویت دینی ہے. ایمانی مجالس میں سب سے پہلا سبب یقین تقویت کا کہ اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی توحید کو بکثرت بیان کیا جائے. میں کیسے عرض کروں کہ آپ اس ماحول میں ہیں، آپ اس ملک میں ہیں جس ملک کو عالم خدا سمجھے ہوئے، جس ملک کو عالم خدا سمجھے ہوئے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ایمان اور توحید کو بیان کرنے کی جتنی اہمیت اور ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو اپنے ملک میں ایمان اور توحید کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے غیر کا تأثر نکالو دلوں سے، اتنی اللہ کی بڑائی کی عظمت بیان کرو. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جو لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر ایمانی مجلسیں قائم کریں گے اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف بالکل یہی ہے. میں نے آیت پڑھی قرآن کی، اس کا مقصد یہ ہے انما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله. کہ مسجد کی آباد کرنے والے اللہ کے غیر سے ہرگز نہیں ڈریں گے.
جتنا اللہ کے غیر کا تاثر ہے وہ ایمانی مجالس میں اللہ کے بڑائی کا سننے کی وجہ سے ہے۔ یہ پہلی صفت ہے، یہ اور 2.5 گھنٹے کم سے کم ملاقاتوں کے ذریعے ساتھیوں کو جمعہ والوں کو مسجد میں جمع کرو، چاہے وہ 10 منٹ کے لیے آئیں کہ اس میں آ کے بات سنیں۔ پہلا سبب یہ ہے ایمان کی تقویت کا۔